یہ سوال کافی عرصہ پہلے اٹھنا شروع ہو گئے تھے کہ بچوں کو ہوم ورک دیا جانا چاہیے یا نہیں۔ اگر دیا جانا چاہیے تو ہوم ورک کس قسم کا ہو اور کیسے دیا جائے تاکہ بچے اس میں دلچسپی لیں اور انہیں اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ تو آج ہم مستند تحقیق کی روشنی میں اسی پر بات کریں گے کہ ہوم ورک کیسا ہو، کتنا ہو، ہوم ورک دیتے ہوئے اساتذہ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور والدین کن باتوں کا لحاظ رکھیں۔ میں ہوں جمیل احمد اور آپ کے لیے ہوم ورک کے موضوع پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس چینل پر ہم آپ کے لیے ایسی ٹپس لے کر آتے ہیں جو شخصیت کی ترقی، کیریئر میں کامیابی اور تعلیم و تربیت کے میدان میں آپ کے بہت کام آنے والی ہیں۔ اگر آپ سکول بک پر نئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلے اس سوال کا جواب کہ بچوں کو ہوم ورک دیا جانا چاہیے یا نہیں، اس پر کئی دہائیوں سے تحقیق ہو رہی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کلاس روم میں پڑھائی کے علاوہ بچے سیکھنے کے حوالے سے اسکول سے باہر جو کام کرتے ہیں، اس سے نہ صرف ان کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ انہیں آزادی اور احساس ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کی تربیت ملتی ہے۔ وہ وقت کا بہترین استعمال اور نظم و ضبط سے کام کرنا سیکھتے ہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سیکھنے کا دائرہ گھر تک بڑھا دیا جائے تو بچے نئی مہارتیں سیکھتے ہیں، امتحان میں اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں اور زیادہ اچھے انداز میں سیکھتے ہیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، شاید ہم یہی سوچ کر ہوم ورک دیتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس سے بچوں کو وہ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں جو ہم نے سوچا تھا۔ اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہوم ورک صرف روٹین بن گئی ہے یا بچوں کو مصروف رکھنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ لیا گیا ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ہم اپنا وقت اور توانائی ضائع تو نہیں کر رہے یا ہوم ورک سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے الٹا اسے بوجھ تو نہیں بنا رہے۔ یہاں ہوم ورک سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے اور اسے بچوں کے لیے دلچسپ بنانے کی خاطر ہم کچھ تجاویز شیئر کریں گے جن پر عمل کر کے ہم ہوم ورک کو بہت ہی فائدہ مند سرگرمی بنا سکتے ہیں۔ ہم ہوم ورک ڈیزائن کرنے، اس کی خصوصیات اور ہوم ورک کے حوالے سے ضروری احتیاطوں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہوم ورک کو بہت سوچ سمجھ کر ڈیزائن کریں۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو عجیب لگے، لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ہوم ورک تب فائدہ مند ہوتا ہے جب وہ اس دن پڑھائے گئے سبق پر نہیں بلکہ پہلے سے پڑھائے ہوئے اسباق پر دیا جائے۔ اگر آپ گزشتہ ہفتوں یا مہینوں میں پڑھائے گئے اسباق پر ہوم ورک ڈیزائن کریں گے تو بچوں کے سیکھنے کا عمل دیر پا ہوگا۔ دوسرے یہ کہ پیچیدہ تصورات یا مہارتوں کو سکھانے کے لیے ہوم ورک زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا ہوم ورک ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ بچوں کو صاف اور واضح ہدایات کے ساتھ ہوم ورک دیں۔ ہوم ورک اتنا زیادہ نہ ہو کہ بچے اسے مکمل نہ کر سکیں اور اسے مکمل کرنے کے لیے بچوں کے پاس مناسب معلومات اور ذرائع موجود ہوں۔ اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہوم ورک محض کلاس میں کیا گیا کام مکمل کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ اس کے ذریعے بچوں کو پڑھائے گئے اسباق کی مشق کا موقع ملے۔ اگر ہوم ورک بچوں کو نئی باتیں یا مہارتیں سکھانے پر ابھارنے اور ان کی تخلیقی صلاحیت کو تحریک دینے والا ہو تو کام ان کے لیے اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہوم ورک کے ذریعے بچوں کو مل جل کر کام کرنے کا موقع ملے۔ ہوم ورک چیک کرتے ہوئے چند باتوں کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں، اگر ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور کس طرح بچے کی رہنمائی کریں کہ وہ آئندہ اس قسم کی غلطی نہ کرے۔ کچھ باتوں کا خیال ہمیں کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے بھی رکھنا ہوگا۔ مثلا بچوں کو معلوم ہو کہ ہوم ورک انہیں کیوں دیا جا رہا ہے۔ انہیں شارٹ اور لانگ ٹرم دونوں قسم کا ہوم ورک دیں۔ بچوں کی ذہنی سطح کا خیال رکھیں اور انہیں بتائیں کہ آپ ان سے کس معیار کا ہوم ورک چاہتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہوم ورک کو بچوں کی گریڈنگ کا حصہ بنا لیں۔ بچوں میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی انہیں خود اپنا ہوم ورک ڈیزائن کرنے کا موقع دیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہوم ورک اچھے طریقے سے مکمل کرنے میں والدین کس طرح بچوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ بچے کے اساتذہ سے رابطہ رکھیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ بچے کو ہوم ورک کیوں مل رہا ہے اور وہ بچے سے کس طرح کا کام دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ سکول کی میٹنگز میں جائیں، ہوم ورک کی پالیسی کو سمجھیں اور دیکھیں کہ آپ بچے کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔
پھر یہ کہ ہوم ورک مکمل کرنے کے لیے بچے کو گھر میں ایک مخصوص جگہ بنا کر دیں جس میں مناسب روشنی، کاغذ، پینسل اور دوسری ضروریات موجود ہوں۔ ہوم ورک کے لیے ایک وقت مقرر کریں۔ بعض بچوں کو دن میں، بعض کو شام میں اور بعض کو ڈنر کے بعد کام کرنا اچھا لگتا ہے، اس چیز کا خیال رکھیں۔ ہوم ورک کرنے کی منصوبہ بندی میں بچوں کی مدد کریں۔ کون سے سبجیکٹ کو کتنا وقت دینا ہے، اس کے لیے کون سا وقت مناسب رہے گا، کب وقفے کیے جائیں، ٹائم ٹیبل کیسے بنائیں، اس میں ان کی مدد کریں۔ ہوم ورک کے دوران جتنا ممکن ہو توجہ بھٹکانے والی چیزیں مثلا ٹی وی یا فون بچوں سے دور رکھیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ بچے اپنا کام خود کریں۔ وہ غلطیاں کریں گے لیکن سیکھیں گے تب ہی جب وہ خود کام کریں گے اور غلطیاں کریں گے۔ آپ انہیں کام کے دوران مشورہ ضرور دیں، لیکن اگر آپ ان کا کام خود کریں گے تو وہ سیکھیں گے کیسے؟ ہوم ورک کے سلسلے میں بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا کام دیکھیں، کام کے بارے میں ان سے سوال پوچھیں، اچھے کام پر شاباش دیں اور انہیں بتائیں کہ آپ مناسب طریقے سے ان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ اگر آپ کو لگے کہ بچے کو ہوم ورک مکمل کرنے میں مسلسل دشواری پیش آ رہی ہے تو دیکھیں کہ اس کی مشکل کیسے حل کی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے بچے کی بینائی میں کوئی مسئلہ ہو، اسے سیکھنے یا توجہ مرکوز رکھنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو۔ اس حوالے سے اساتذہ سے بات کریں، ان مسائل کو اکثر اوقات حل کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آج کا سیشن آپ کے لیے مفید رہا ہوگا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں سے شیئر بھی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔